अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना फ़ौजदारी केस का फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना फ़ौजदारी केस काबिल समाअत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वो यही फ़ैसला बरकरार रखेगी, क्योंकि वो पहले ही जो जज साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो पहले ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना चुके हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद कर चुके हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्तें हैं उनका अंबार लगाया हुआ है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अब जो तोशाखाना केस का मरकज़ी केस है, जो उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो इमरान खान साहब ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने जमा करवाई हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त लगाई हुई है उन्होंने, और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त लगाई हुई है कि उन पर अदम इत्माद किया हुआ है कि वो दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की वो नहीं सुन सकते, और जो इमरान खान साहब का केस है तोशाखाना फ़ौजदारी केस, उसे किसी और जज के सामने लगाया जाए। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका अगर हम इस केस का पस मंज़र देखें तो वो यही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके ख़िलाफ़ भी इमरान खान साहब ने अदम इत्माद की दरख्वास्त जमा करवाई हुई है कि उनके जो भी केसेस हैं वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ना लगाए जाएं। और आमिर फ़ारूक साहब ने जो तोशाखाना केस था उसके हवाले से इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की थी और कहा था कि जो सेशन कोर्ट है वो ये डिसाइड करे और ये फ़ैसला करे कि जो तोशाखाना फ़ौजदारी केस है वो काबिल समाअत है या नाकाबिल समाअत है। और उसके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने 7 दिन का सेशन कोर्ट को टाइम दिया था और ये कहा था कि जो 7 दिन का टाइम है वो उस वक्त से शुरू होगा जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला है, जो हुक्म है, वो सेशन कोर्ट में पहुँचेगा और उसके बाद फिर 7 दिन शुरू हो जाएंगे। तो जो हुक्म था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, वो बुध के रोज़ पहुंचा था सेशन कोर्ट में, और फिर जुमेरात के जो गुज़र गई है उस दिन से जो है तोशाखाना फ़ौजदारी केस की समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो गई थी। और इमरान खान साहब को भी उस दिन, जुमेरात वाले दिन 8:30 बजे तलब किया गया था ज़ाती हैसियत में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर उन्हें ज़मानत मिल गई 1 दिन की। फिर वो दोबारा से जो उनके वकील थे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने दूसरे दिन भी इस्तिस्ना मांगा इमरान खान साहब को। उस दिन भी इजाज़त मिल गई कि ठीक है वो हफ्ते वाले दिन आ जाएं। तो हफ्ते का दिन जो था, कल का दिन था, उस दिन भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। तो फिर हुमायूं दिलावर साहब ने यही बात की कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो 8:30 बजे की समाअत थी और 9:15 हो गए। तो तब जो इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो आए थे, अदालत में पेश हुए और आज फिर उन्होंने इस्तिस्ना मांगा और कहा कि जी इस केस को अभी 4 दिन बाकी हैं, तो अभी सोमवार तक इसको ले जाएं। लेकिन जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने कहा कि जी अब आपके पास 11:30 बजे तक का टाइम है। अगर आपके वकील जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो अगर आकर दलाइल देते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ ही जो अमजद परवेज़ साहब हैं, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, और ये माजी में पहले मरीम नवाज़ साहिबा के भी वकील हुआ करते थे, और ख्वाजा हारिस साहब जो थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील थे। और अब तारीख़ जो है वो इस तरह से बदल गई है कि ये दोनों जो वकला हैं ये अब आमने सामने हैं। और फिर उसके बाद जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब को रोस्ट्रम पर बुलाया और उन्हें कहा कि आप अपने दलाइल शुरू कर दें, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील थे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तो यही कहा था कि ख्वाजा हारिस साहब सोमवार को आएंगे और वो अपने दलाइल देंगे। लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब की बात को नहीं माना, और फिर जब 11:30 हुए तो फिर वो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से जो उन्होंने माजी में पॉइंट उठाए थे इस केस के ख़िलाफ़,
उनकी वजाहत की और उन्होंने बताया कि ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा था कि ये जो कंप्लेन की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रायल कोर्ट में, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक तो उसका नोटिफिकेशन नहीं है, और दूसरा ये है कि जो भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो जब इलेक्शन कमीशन में अपने फॉर्म्स जमा करवाता है, नॉमिनेशन जमा करवाता है, तो उसके पास 120 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई करने के। तो उसके बाद जब वो दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसी हवाले से फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कंप्लेन जो है वो बाकायदा तौर पर जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जमा करवाई थी, और उसके बाद ही फिर ये केस जो है वो आगे चला है। इसका ट्रायल अब होगा। तो ख्वाजा हारिस साहब का जो ये पॉइंट है कि नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ और जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो जो डिस्ट्रिक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी जो है वो ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई है। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन में 120 दिन का मामला ख्वाजा हारिस साहब ने उठाया है, तो ये भी कोई वक़्त नहीं रखता, क्योंकि जुर्म जो है वो जुर्म होता है और उसका कोई टाइम नहीं होता, और जब भी वो जुर्म सामने आए उसके ख़िलाफ़ किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसा आइन में मौजूद है और इसके हवाले से जो अदालतें हैं उनके फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो इसी वजह से जो ख्वाजा हारिस साहब का पॉइंट है वो बेवक़्त है। तो यही दो पॉइंट थे जो अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने क्लियर कर दिए। उसके बाद फिर जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने 10 मिनट का वक्फ़ा लिया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये दौड़ेगा और इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो यकीनी है। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये केस है ये तेज़ी से चलेगा और इमरान खान साहब की नाअहली इसमें यकीनी दिखाई देती है। लेकिन एक और भी मसला है, वो ये है उस पर लोग ज़्यादातर अभी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को कुछ वक्त के लिए रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फ़ैसला जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने दिया था और केस रिमांड किया था सेशन कोर्ट में वापस, कि सेशन कोर्ट ये तयन करे कि ये तोशाखाना फ़ौजदारी केस काबिल समाअत है या नाकाबिल समाअत है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे, क्योंकि हमारा जो मरकज़ी केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है और उसके हवाले से 5 रुकनी बेंच भी बना हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी जो केस के हवाले से दरख्वास्त थी वापस लेने की वो भी अभी तक वापस नहीं की, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। तो अब जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उनके पास वो दरख्वास्त अभी तो नहीं लगी, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, और वहाँ पर अब मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बैठेगा और वो तोशाखाना फ़ौजदारी केस के ऊपर स्टे देगा। कुछ अरसे के लिए इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इमरान खान साहब का फिर भी तोशाखाना फ़ौजदारी केस में बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और अहम मामला वो है मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ साहब का। अब कौमी असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, उसने अब सियासतदानों की ताहियात नाअहली का जो कानून था वो तब्दील कर दिया है, और अब जो भी कोई सियासतदान नाअहल होगा उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल होगी। लेकिन अब इसमें भी जो मामलात हैं कुछ अजीब से हैं, उनमें अब आप मेरे से इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, लेकिन वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या इसमें मसाइल सामने आ सकते हैं। और कुछ मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फ़ैसला करती है, जो भी हमारा आइन है उनके जो आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से अगर किसी मामले की तशरीह नहीं की गई, किसी चीज़ का तयन नहीं किया गया, जैसे 62(1)(f) है, उसमें ये पहले तयन नहीं था कि जो सियासतदान हैं और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो
ان کی اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو ان کی نااہلی کتنے عرصے کی ہوگی، اس میں آئین کے آرٹیکل میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے سامنے یہ کیس لگا تھا اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس میں شامل ہونے کا کہا تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب اس کیس میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو بھی نقصان ہو، کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے اور وہاں پر جو حالات تھے وہ نظریہ ضرورت کے تھے۔ اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو نااہلی کا یہ جو تشریح کا معاملہ ہے 62(1)(f) کا، یہ تاحیات نااہلی ہی کریں گے وہ، اور جو پھر دنیا نے دیکھا کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، انہوں نے 62(1)(f) میں جو نااہلی کی مدت تھی وہ تاحیات کر دی، اور اب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اب یہ فیصلہ موجود ہے۔ اب پارلیمنٹ میں چاہے سینٹ میں وہ بل پاس ہوا ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے، اور پھر اب قومی اسمبلی میں بھی وہ بل پاس ہو گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو سیاستدانوں کی نااہلی ہے وہ 5 سال کی ہوگی۔ اب یہ قانون جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا، اس کی تشریح کا، اور دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی میں آرٹیکل کے حوالے سے قانون کا، اس میں میرا خیال ہے جو زیادہ مضبوطی ہے، جو زیادہ سمجھا جائے گا فیصلے کو، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمجھا جائے گا۔ تو اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنا ہے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، پھر تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ 5 سال کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک الگ قانون لے کے آتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے وہ اتنی زیادہ اس کی وقت نہیں ہوگی، اور یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جائے گا، اس قانون کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا۔ اور بالکل میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ ان کی نااہلی اب 5 سال ہو گئی ہے، تو اس قانون کو چیلنج کیا جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کو لایا جائے گا۔ اب یہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ آئین میں ترمیم کریں یا پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں۔ اب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے جانے کا انتظار کریں، اور پھر اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو وہ اس کیس کو دیکھیں اور پھر وہ اس کا تعین کریں کہ یہ نااہلی 5 سال کی ہے یا تاحیات نااہلی ہے۔ تو یہ کیس ایک دفعہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے کھلے گا۔ یہ جو 62(1)(f) کی تشریح ہے، یہ دوبارہ سے اس کے خلاف اپیل لگے گی سپریم کورٹ میں، میرا یہ خیال ہے۔ وہ جب بھی لگے، 1 مہینے بعد لگے، 2 مہینے بعد لگے، تو اس پر دوبارہ سے جو ہے نا وہ بینچ بیٹھے گا، ایک لارجر بینچ بیٹھے گا۔ اگر 5 نے تشریح کی ہے تو اب 7 کا بینچ بیٹھ جائے گا، وہ اس حوالے سے اب تعین کرے گا کہ جو سیاستدانوں کی نااہلی ہے وہ کتنے عرصے کی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی معاملہ طے ہو جائے گا، کم از کم چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں، آگے کے جو چیف جسٹس آئیں گے ان کے ہوتے ہوئے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی تو اس کو بھی میں ضرور اپنے ویلاگ میں ہائی لائٹ کروں گا۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان تجارتی جو تعلقات تھے وہ بحال ہو گئے ہیں، اور رشیا سے، جو رشیا کا دارالحکومت ہے ماسکو، وہاں سے جو اشیاء ہیں، جو درآمدات ہیں، وہ تورخم کے بارڈر سے پاکستان پہنچ گئی ہیں، اور جو پاکستان نے درآمد کی ہیں چیزیں، ان میں دھاگا اور چنا شامل ہیں۔ اب ماسکو اور پاکستان کے اسلام آباد کے درمیان جو دونوں حکومتوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ مارچ 2023 میں اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے درمیان اور پوٹن کی گورنمنٹ کے درمیان ہوا تھا، جس میں جو رشیا ہے وہ پاکستان سے 26 اشیاء ہیں جو درآمد کرے گا، اور جو پاکستان ہے وہ رشیا سے 11 اشیاء جو ہیں وہ درآمد کرے گا۔ جو رشیا ہے وہ پاکستان سے جو اشیاء لے گا ان میں کھیلوں کا سامان ہے، اس کے علاوہ زرعی اجناس ہیں، چاول ہیں، اور
جو میڈیسنز ہیں وہ رشیا درآمد کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ رشیا سے جو دھاگا ہے، اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، LNG ہے جو پہلے آ بھی گئی ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ جو چنا وغیرہ ہیں وہ درآمد کرے گا۔ ایک اور اہم خبر کہ جو ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو چائنا ہے اس نے 2017-2018 میں اسٹیبلشمنٹ، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ صاحب تھے آرمی چیف، اور جنرل فیض حمید صاحب، ان کو یہ کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو برسر اقتدار نہ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے سی پیک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اور میں نے بھی آپ کو ٹویٹر پر یہ بات اس زمانے میں یہ بتائی تھی کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو برسر اقتدار لانے پر خوش نہیں ہے، اور یہ بات میں نے اسی وجہ سے بتائی تھی، لکھی تھی کہ مجھے ایک چائنیز آفیشل سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، اور یہ معاملات جب یہ بات چیت چلی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم دونوں کے درمیان، تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ سی پیک کا اس حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کو برسر اقتدار لایا جاتا ہے، اور وہ مستقبل سے کافی حد تک جو ہیں وہ آشنا تھے کہ عمران خان صاحب کے برسر اقتدار آنے سے پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سی پیک جو ہے اس کو خاصا نقصان پہنچا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے میں آئے، اور یہ جو منصوبہ تھا سی پیک کا، اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ تھی جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی اور چائنا کی، ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے جو بھی معاہدے ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی، لیکن عمران خان صاحب نے آتے ہی سی پیک کی جو تمام تفصیلات تھیں، تمام جو پروجیکٹس تھے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کی وجہ سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان دنوں میں حالات چائنا کے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر سی پیک رک گیا، اور جو ہمارے سابق وفاقی وزیر تھے برائے مواصلات مراد سعید صاحب، انہوں نے چائنیز کمپنیز کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگائے، اور پھر چائنا کی یہ صورتحال ہو گئی کہ چائنا کے جو آفیشلز تھے، وہ جو ہمارے وفاقی وزیر تھے مراد سعید صاحب، ان کو چائنا انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال چلتی رہی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کسی صورت عمران خان صاحب کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حکومت کریں۔ اور اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ چائنا عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ جو چائنا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو زور زبردستی سے وزیر اعظم بنانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے سی پیک کو نقصان ہوگا اور پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ایک اور اہم بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو IMF کا مشن ہے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے زمان پاک میں ملا ہے، اس حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو IMF کا مشن ہے وہ عمران خان صاحب سے کیوں مل رہا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں، اپوزیشن جماعتوں سے IMF ملتا رہے، کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے اور پاکستان کو پیسے ملنے ہوتے ہیں تو IMF ملتا رہتا ہے اپوزیشن جماعتوں سے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے کیوں ملا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے جو IMF کے نمائندے کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ IMF عمران خان صاحب سے یہ وعدہ کرے کہ جو پاکستان کے ساتھ IMF کا 9 مہینے کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے اور جس کے بدلے میں پاکستان کو $3 ارب 9 مہینے میں ملنے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب سے IMF وعدہ کرتا ہے کہ جو پاکستان میں الیکشن ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ IMF کے معاہدے کی حمایت کرے گی۔ لیکن جو IMF کے مشن کے سربراہ تھے، ان کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے یہ گارنٹی دینے سے انکار کیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، پاکستانی حکومت کے ساتھ ہوا ہے، اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو جو قسط ملے گی وہ $1 ارب کی ہوگی، اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو $1 ارب کی قسط ملے گی، اور پھر اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں لیکن ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہی IMF کے جو مشن کے سربراہ تھے ان کا کہنا تھا، اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ بھی IMF کی طرف سے مسترد کر دی گئی۔ تو جناب اب بات کر لیتے ہیں اس درخواست کی جو PTI کے جو پرانے رہنما ہیں اور عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری رہے ہیں اون چودھری صاحب کی، کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور وہ جو درخواست ہے وہ 190 صفحات پر مشتمل ہے، 190 پیجز کا وہ ڈوسیئر ہے، اور اس کے ساتھ حیران کن طور پر جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا مارچ 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیاز صاحب کو لکھا گیا ایک خط بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے PTI کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو PTI ہے وہ ملک کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اور جو یہ سارے دھرنے وغیرہ اور یہ جو توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں تو یہ PTI کی طرف سے بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ اداروں کے خلاف۔ تو اس حوالے سے یہ ساری درخواست ہے، اور کہا گیا ہے کہ PTI کو بین کر دیا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں، یہ اگر سماعت کے لیے مقرر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہ بھی اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو وہ اس کو مسترد ہی کر دیں گے، کیونکہ اس درخواست کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی پر جو بین ہے پاکستان میں وہ لگانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا جو اگر پارٹی پہ بین لگانا ہے تو اس کا جو معاملہ ہے وہ کابینہ میں آتا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے۔ وزارت داخلہ جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز دیتی ہے، سفارشات پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ کابینہ میں آتا ہے۔ کابینہ اس پر غور کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سیاسی پارٹی پر پابندی لگاتی ہے، اور اس کے بعد جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اور آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے اون چودھری صاحب ہیں انہوں نے جو سب سے معاملہ آخر میں سپریم کورٹ کو جاتا ہے وہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں، تو پہلے جو ہے ان کو معاملہ کابینہ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، وہ خود بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، تو پہلے یہ معاملہ کابینہ میں آتا، کابینہ اس معاملے کو دیکھتی، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ لیکن اگر یہ کابینہ میں بھی آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، وہ بھی اس معاملے کو آگے نہیں لے کر جائیں گی، وہ نہیں چاہیں گی کہ PTI کے اوپر بین ہو۔ ایک اور خبر جو میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں دی تھی کہ یہ جو موجودہ قومی اسمبلی ہے یہ 11 اگست کو یا 12 اگست کو ڈیزالو ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور اب اس کی جو تصدیق ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کر دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ 1 مہینے میں ڈیزالو کر دی جائے گی۔ تو آگے کا مستقبل یہی دکھائی دیتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو دبئی پلان کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ 1 مہینے بعد چلی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ 13 اگست سے پہلے ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ لیکن الیکشن کا انہوں نے کہا ہے کہ جی مقررہ مدت کے تحت ہی ہوں گے، جو مقررہ وقت ہے اسی پہ ہوں گے، لیکن اس میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جو الیکشن ہے وہ اگلے سال ہوں گے۔ ابھی ان حالات میں الیکشن ہوتے مجھے دکھائی نہیں دیتے، اور الیکشن جو ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ اس طرح سے ڈیلے ہو سکتے ہیں کہ یہ جو نئی مردم شماری ہے
اس کا معاملہ سامنے لایا جا سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی بھی ٹائم نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے جو ابھی نئی مردم شماری ہوئی ہے. اگر نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن حکومت جاری کر دیتی ہے تو پھر تو کم از کم 6 مہینے الیکشن نہیں ہوگا اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ بھی تیزی سے ہوگا اور حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ سزائیں سنائی جانے لگیں گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ جو حکومت ہے اور جو سیاستدان ہیں جو حکومت میں شامل ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی جائیں اور پھر لوگ یہ کہیں کہ ان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو سزائیں سنائی جائیں گی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی سنائی جائیں گی. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.